آج ہم جی کیو ایم کے اوپر اپنے ڈسکشن جاری رکھیں گے میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بالکل بریفلی جی کیو ایم فریم ورک کا ذکر کیا تھا اور ان سٹیپس کا ذکر کیا تھا جو کہ اس فریم ورک کے ہائر لیول کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ان سٹیپس کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیو ایم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور ویل یوز ڈفرنٹ ایگزامپلس ٹوڈے. تو جی کیو ایم فریم ورک کے جو اسٹیپس ہیں وہ نمبر 1 یو ہیو ٹو لسٹ دا میجر گولز آف دا ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس پروجیکٹ. سب سے پہلے اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ یو ہیو ٹو ڈرائیو فرام ایچ گول دا کوشچنز دیٹ مسٹ بی آنسرڈ ٹو ڈٹرمن دا گولز آر بینگ میٹ اور ناٹ. یعنی کہ آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے گولز میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس کے لیے آپ کو کچھ کوشچنز ڈرائیو کرنے پڑتے ہیں فرام ایچ گول دیٹ یو ہیو آلریڈی ڈیولپڈ اور آئیڈینٹیفائڈ. اور ان دونوں کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو آپ نے میجر کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کوشچنز آپ نے پچھلے اسٹیپ میں پوچھے تھے ان کے سیٹسفیکٹری جواب آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں. یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے کانسیپچولی ایک چیز ڈیفائن کرنی ہے کہ کیا آپ کے گولز ہیں. پھر آپریشنل لیول کے اوپر آپ نے کوشچنز بنانے ہیں اور فائنلی کوانٹیٹیو آنسرز لینے کے لیے ان کوشچنز کو آنسر کرنے کے لیے آپ کو جو ڈیٹا چاہیے وہ میٹرکس کی صورت میں آپ کلیکٹ کریں گے. اس کے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو میٹرکس ہیں، جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے، جن چیزوں کو آپ میجر کریں گے، وہ آپ کے گولز کے ساتھ ٹائی اپ ہو جائیں گے. تو جو بھی آپ کی ایفرٹ ہے وہ ویسٹ میں نہیں جائے گی، اور جو بھی ہر چیز جو ریزلٹنگ ڈیٹا ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ ایک آبجیکٹو کے تحت کلیکٹ ہو رہا. صرف اس لیے کلیکٹ نہیں ہو رہا کہ وہ کلیکشن ان چیزوں کو کلیکٹ کرنا آسان ہے. اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہو کہ آپ نے کسی کوڈنگ اسٹینڈرڈ کی افیکٹونیس کو دیکھنا ہو، اس کو ایویلویٹ کرنا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو اس میں ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس اسٹینڈرڈ کو یوز کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان پروگرامرز کی یا ان ڈیولپرز کی یا ان کوڈرز کی پروڈکٹیوٹی کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں، ان پروگرامرز کے ساتھ کمپیئر کریں جو اس کوڈنگ اسٹینڈرڈ کو یوز نہیں کر رہے. پھر یو وڈ آلسو وانٹ ٹو کمپیئر دی کوالٹی آف دا کوڈ پروڈیوسڈ ود دا اسٹینڈرڈ اگینسٹ دا کوالٹی آف نان اسٹینڈرڈ کوڈ. اب یہاں نان اسٹینڈرڈ کوڈ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوڈ بری کوالٹی کا ہے یا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے کوڈ سے کمپیئر کر رہے ہیں جو اس پرٹیکولر کوڈنگ اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہا. یہ دو اسٹیپس جو کہ ایکچولی فرسٹ اسٹیپ کے 1 اور 2 پارٹ ہیں. اس کے بعد یو مسٹ اینالائز ایچ کوشچن ٹو ڈٹرمن واٹ مسٹ بی میجرڈ ان آرڈر ٹو آنسر دا کوشچن. مثال کے طور پہ اگر آپ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہو از یوزنگ دا اسٹینڈرڈ، اٹ از نیسسری ٹو نو واٹ پروپورشن آف کوڈرز از یوزنگ دا اسٹینڈرڈ. اب صرف پرپورشن کی بات نہیں ہے، بلکہ یو وڈ آلسو وانٹ ٹو نو اینڈ ڈیولپ واٹ از نون ایز دی ایکسپیرئنس پروفائل آف کوڈرز، ایکسپلیننگ ہاؤ لانگ دے ہیو ورک ود دا اسٹینڈرڈ، how long they have worked with the environment, the language that they are using, and other factors that will help evaluate the effectiveness of the coding standard. اسی طرح جو پروڈکٹیوٹی کا کوشچن ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ واٹ از پروڈکٹیوٹی، which is usually some measure of effort divided by some measure of product size. اور product size جو ہے وہ فنکشن پوائنٹس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لائنز آف کوڈ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بات میں ابھی بتا دوں کہ یہ جو ہم ایگزامپل کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں پروڈکٹ سائز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. جو بھی آپ کی آرگنائزیشن میں یا کسی آرگنائزیشن میں بھی پروڈکٹ سائز کو میجر کرنے کا طریق ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. اسی طرح کوالٹی کی ہمیں ڈیفینیشن ضروری ہے کرنی. کوالٹی میں بھی
measured in terms of number of errors found in the code, and that is one definition and fairly valid definition of quality, plus any other quality measure that you would like to use. تو quality بھی ہے, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ quality is not a single attribute thing. It is a multifaceted thing. It requires information from within the product and from outside the product, which is basically the environment or the behavior of the product. تو کوالٹی کو بھی آپ نے میجر کرنا ہے یا اس کو ڈیفائن کرنا ہے, تو اس کو یو ہیو ٹو لک ایٹ ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف دا پروڈکٹ ایز ویل ایز دی بیہیویئر آف دا پروڈکٹ ان دی انوائرمنٹ. لیکن جب آپ اس طرح سے کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی اور جو کوڈرس کے پروفائل ہیں ان کو ڈیولپ کریں گے, تو یو کین جنریٹ دوز میجرز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا گول. گول ہم نے یہ کہا تھا کہ افیکٹونیس آف اے پرٹیکولر کوڈنگ اسٹینڈرڈ, جو کہ کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یہ صرف ایک پاپولیرٹی کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. ان مینی کیسز several measurements may be needed to answer a single question. یعنی کہ ایک کویشچن کو سیٹسفیکٹریلی آنسر کرنے کے لیے آپ کے پاس کئی میجرس کی ضرورت ہوتی ہے. Likewise, a single measurement may apply to more than one question. یعنی کہ جو پوائنٹ میں یہاں پہ کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کویشچنس اور میٹرکس میں اسٹرکٹ ون ٹو ون میپنگ نہیں ہے, بلکہ دس از ان فیکٹ N on M or N on M mapping. The goal provides purpose for collecting the data, and questions tell you in your project how to use the data, اور جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے وہ اس کے نتیجہ میں آتا ہے. اب میں آپ کو اس پرٹیکولر ایگزامپل کی جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹو ایویلویٹ دی افیکٹونیس آف اے کوڈنگ اسٹینڈرڈ, اس کے اوپر ایک GQM کا جو ٹری بنتا ہے اس کی آپ کو پکچر دکھاتا ہوں, یہ ویژول دکھاتا ہوں. تو ابھی آپ جو ویژول دیکھ رہے ہیں وہ ٹائٹلڈ ہے ڈرائیونگ میٹرکس فرام گولز اینڈ کویشچنز. اس میں گول ہے ایویلویٹ افیکٹونیس آف کوڈنگ اسٹینڈرڈ, اور یہ سب سے اوپر ہمارے سامنے ٹاپ ہمارا آبجیکٹیو ہے یا گول ہے, وہ ایک پرٹیکولر کوڈنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ افیکٹو بھی ہے یا نہیں ہے. اس سے متعلق جو کویشچنز ہم نے ریز کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ who is using the standard, and what is coder productivity, and number 3 what is code quality. یعنی کہ یہ تین سوال ایسے ہیں جو کہ اس گول سے ہم نے ڈرائیو کیے ہیں, اور ان تینوں سوالوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ریسورس سے متعلق ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کون لوگ یوز کر رہے ہیں, اور جو کوڈر کی پروڈکٹیوٹی ہے یعنی کہ اس کی پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے. یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس کوڈنگ اسٹینڈرڈ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ گر گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. اور کوڈ کی کوالٹی کے اوپر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ افیکٹونیس کوڈنگ اسٹینڈرڈ کی اس وقت ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اگر کوالٹی بھی کوڈ کی اچھی ہو. سو یہ تین کویشچنس ہیں, اور ان تین کویشچنس کو آنسر کرنے کے لیے سیٹسفیکٹریلی ہمارے گول کو میٹ کرنے کے لیے جو ہمیں جواب چاہیے وہ جواب بیسڈ ہیں آن میٹرکس یا آن ڈیٹا وچ وی وانٹ ٹو کلیکٹ. اگر آپ پہلے سوال کے حوالے سے دیکھیں ہوز یوزنگ دا اسٹینڈرڈ, تو ابھی ویژول دکھانے سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ وی وڈ وانٹ ٹو نو کہ جو کوڈرز ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں جو یوز کر رہے ہیں. ٹوٹل کوڈرز پاپولیشن میں سے واٹ از دی پرپورشن آف کوڈرز who are using the standard and who are using that particular language جس میں وہ کوڈ لکھا ہوا ہے. اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ کوڈر پروفائل ہے, یعنی کہ ایکسپیرئنس آف پروگرامرز ود دیٹ پرٹیکولر اسٹینڈرڈ, ود دیٹ لینگویج اینڈ ود دیٹ انوائرمنٹ. اب یہاں پہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایک کوڈر کی پرفارمنس, ایک پروگرامر کی پرفارمنس with respect to that coding standard کم ہمیں لگتی ہے یا اتنی اچھی نہیں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. he is new to that standard, he is new to that language or he is new to that environment.
تو ہمارے لحاظ سے اس کی افیکٹونیس پر اتنا نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر ایک ایکسپیرینسڈ پروگرامر اور ایکسپیرینس ڈیزائنر جس نے ایک لمبے عرصے تک اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ یا اس لینگویج اور اس انوائرمنٹ کے ساتھ کام کیا اور پھر بھی اس کی جو ایکسپیرینس ہے یا اس کی افیکٹونیس جو ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اتنی یوزفل نہیں ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے, تو پھر دین وی کین میک سم ججمنٹ اباؤٹ دی افیکٹونیس آف دا کوڈنگ اسٹینڈرڈ ایز ویل. اب ہم دوسرے کویشچن پر آتے ہیں, واٹ از کوڈر پروڈکٹیوٹی. کوڈر پروڈکٹیوٹی میں 3 میٹرکس جو ہیں وہ ہمارے لیے اس کو جواب دیں گے اس سوال کا کہ واٹ از کوڈر پروڈکٹیوٹی. نمبر 1 جو کہ میں بھی پچھلے کویشچن کے حوالے سے بھی بتا رہا تھا کہ وہ ایکسپیرینس آف کوڈرز, یعنی کہ کوڈر پروفائل ود رسپیکٹ ٹو اسٹینڈرڈ, ود رسپیکٹ ٹو دا کمپیوٹر لینگویج اینڈ ود رسپیکٹ ٹو دی انوائرمنٹ, وہ ایک ڈیولپ کرتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی پر کیا اثر ہوگا. اسی طرح کوڈ سائز جو ہے دیٹ آلسو از اے میجر which helps us answer the productivity question along with the effort that is put in by that individual coder or by a group of coders or programmers. تو اب دیکھیں یہ 3 میٹرکس مل کر ایک کویشچن کو آنسر کر رہے ہیں, اور جو تیسرا کویشچن ہے واٹ از کوڈ کوالٹی, اس کے نتیجے میں ہمیں اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے ہمیں 2 میٹرکس کی ضرورت ہے, یعنی کہ ایفرٹس پٹ ان بائی این انڈیویجول پرسن, انڈیویجول پروگرامر, اینڈ سملرلی دی ایررز دیٹ ور فاؤنڈ ان دا کوڈ اور they were left in the code. یہ 2 میٹرکس مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کوڈ کی کوالٹی کیا ہے. کوڈ کی پروڈکٹیوٹی کے لیے ہمیں 3 میٹرکس کی ضرورت ہے, جس میں کوڈر پروفائل یا پروگرامرز پروفائل, جس میں ایکسپیرینس ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو لینگویج, ود رسپیکٹ ٹو دا کوڈنگ اسٹینڈرڈ اینڈ ود رسپیکٹ ٹو دی انوائرمنٹ. کوڈ سائز ہوتا ہے, code size can be in line of code, could be in function points or other methodology. لیکن اس وقت ہم یہ بھی بتا دوں کہ کوڈ سائز کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہے, ہم اس وقت صرف کوڈنگ اسٹینڈرڈ کی افیکٹونیس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو اس GQM ٹری میں ہمیں یہ کہیں نہیں بتایا جا رہا کہ LOC بہتر ہے یا FPs بہتر ہیں, اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. یہ this is something which has to be dealt with somewhere else, not at this particular GQM tree or with this particular GQM example. Or finally, what is code quality? That is answered by 2 metrics or measures جن میں effort اور errors شامل ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے جس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ GQM basically is a very useful approach in linking the objectives or goals of an organization with the metrics that we collect. اب اس آرگنائزیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پوری آرگنائزیشن کے اوپر اس کو اپلائی کریں, بٹ اینی ٹیم اور اینی ڈپارٹمنٹ ویئر یو ووڈ لائک ٹو یوٹیلائز دی GQM اپروچ. اب ہم یہ ایک ایگزامپل کے بعد GQM اپروچ کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. The goal question metric approach is based on the assumption that for an organization to measure in a purposeful way, it must first specify the goals for itself and its projects. یہ تو پہلی بات ہے. Without identifying and codifying the goals or objectives for the organization, for the project, for a particular case, we will not be able to clearly link the goals with the metrics. Secondly, it must trace those goals to the data that are intended to define those goals operationally. And finally, to provide a framework for interpreting the data with respect to the stated goals. کیونکہ جو میٹرکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بیس کے اوپر ہمارے پاس کچھ آنسرز جنریٹ ہوتے ہیں, and that will give us the status of or define us to us کہ جی ہمارے گولز میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا ہم سیٹسفیکٹریلی جب کویشچنس کو آنسر کر دیتے ہیں تو ہمیں اس اسٹیٹ کا پتہ لگ جاتا ہے جس کے لیے ہم نے یہ GQM کی اپروچ اپلائی کی تھی. The result of the application of the goal question metric approach is the specification of a measurement system
targeting particular set of issues and a set of rules for the interpretation of the measurement data. The measurement model has 3 levels. Initially بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ conceptual level ہے, there is operational level, and then there is quantitative level. جو conceptual level ہے وہ goal کے ساتھ identify ہوتا ہے. A goal is defined for an object. اور اس میں objects of measurements جو ہیں وہ products ہیں, processes ہیں and resources ہیں, یا ہم ان کو processes, products اور resources بھی کہہ سکتے ہیں. You define a goal for an object for a variety of reasons. Number one, with respect to various models of quality from various points of view. اور یہ بڑا important ہے, اس کے اوپر میں بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. Relative and also relative to a particular environment. ایک آرگنائزیشن میں ایک پروجیکٹ میں کام کرتے ہوئے صرف ویو پوائنٹ کی وجہ سے گولز فرق ہو سکتے ہیں. ایک ہی کمپنی ہے, ایک ہی پروجیکٹ ہے, لیکن پروجیکٹ مینیجر کا ویو پوائنٹ کوئی اور ہے, اور ہائر مینجمنٹ کا ویو پوائنٹ بعض دفعہ اور ہوتا ہے, اور انڈیویجول پروفیشنل پروگرامرز کا ویو پوائنٹ اور ہوتا ہے. تو یہ جی کیو ایم کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ اس میں ہے کہ اٹ ڈزنٹ فالو دا ون سائز فٹس آل اپروچ, لیکن جب اس میں ویو پوائنٹ کا کانسیپٹ آ جائے گا تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ ایک ہی پروجیکٹ میں جب گولز آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں گے تو دے میں بی ڈفرنٹ گولز اینڈ یو مے نیڈ ٹو کلیکٹ ڈفرنٹ سارٹ آف ڈیٹا فار دا سیم پروجیکٹ. پروسیسز, پروڈکٹس اور ریسورسز کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, دین وی موو آن ود ادر ایسپیکٹس آف دا جی کیو ایم اپروچ. Processes, جیسے آپ کو پتہ ہے, are software related activities. They are normally associated with time, for example, specifying, designing, testing, and interviewing, and sequencing is typically involved. ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ پیرلل میں بھی ہو سکتی ہیں, بعض دفعہ وہ نہیں ہو سکتی. Products are artifacts or deliverables and documents that are produced during the system life cycle. For example, specifications, for example, designs, programs, test suites, test harnesses, and user guides, and so forth. Everything that is produced is a product. It is not necessary that that particular product is handed over to the customer. Finally, the resources. Resources, aapko pata hai, most important resource is human, people. Items used by the processes in order to produce outputs. Personnel hai, hardware ہے, سافٹ ویئر ہے, اکنامک آفس اسپیس ہے, اینڈ سو فار اینڈ سو فور, ٹولس ہیں, میتھڈز ہیں. اب ہم آپریشنل لیول کی بات کرتے ہیں جو کہ سیکنڈ لیول ہے آف دا جی کیو ایم ماڈل. جو آپریشنل لیول ہے دیٹ از دا لیول ویئر, اور دیٹ از دا لیول ویئر یو آسک کویسچنز اور یو ڈیرائیو کویسچنز فرام دا گولز دیٹ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ ایٹ دی کنسیپچوئل لیول. A set of questions is used to characterize the way the assessment or achievement of a specific goal is going to be performed based on some characterizing model. Questions try to characterize the object of measurement. اور object of measurement میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ product ہو سکتے ہیں, processes ہو سکتے ہیں, resources ہوتے ہیں, with respect to a selected quality issue. ایک ایشو کے حوالے سے آپ نے کویشچن کو ریز کرنا ہوتا ہے, اینڈ ٹو ڈٹرمن اٹس کوالٹی فرام دی سلیکٹڈ ویو پوائنٹ. جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر ایک ہی آرگنائزیشن میں جب آپ کا ویو فرق ہو جاتا ہے تو اس پہ گولز بھی فرق ہو جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں نیچرلی کویشچنز بھی فرق ہو جاتے ہیں, اور میٹرکس بھی فرق ہو جاتے ہیں. تھرڈ لیول اس کوانٹیٹیو لیول, جس کو ہم میٹرک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ایسوشیٹ کرتے ہیں. اس میں ہے کہ a set of data is associated with every question in order answer it in a quantitative manner. اور جو ڈیٹا ہے that can be of two types, objective as well as subjective. If the data depend only on the object that is being measured and not on the viewpoint from which it is taken. For example, number of versions of a document. A number of versions of a document is a number which has nothing to do with viewpoint. It remains constant for all viewpoints, whether it's a project manager or whether it's a programmer or higher management or whatnot.
Similarly, staff hours spent on the task, size of a program. These are typical things which remain same. When I say same, I mean same from the point of view. They are not subjective to opinions on as the viewpoint changes from one resource or one object. اب ہم سبجیکٹو ڈیٹا کی بات کرتے ہیں. if the data depend on both the object that is being measured and the viewpoint from which they are taken, then that data are known as subjective data. اس کی مثال ایک پہلی سیشن میں بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر آپ ایک ایسی اسپیسیفیکیشن یا سافٹ ویئر کو پڑھ رہے ہیں, اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ پاور پلانٹ سے متعلق ہے, تو اور اس کو پڑھنے والا اگر ایک نیوکلیئر انجینئر ہے, نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے, اس انسان کی ریڈیبلٹی بہت بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹیشین. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیبلٹی آف اے ٹیکسٹ, سملرلی لیول آف یوزر سیٹسفیکشن آر تھنگز which are subjective, and they include not only the object of measurement, which is, as you know, a product, process or a resource, as well as the viewpoint from which that data are being looked at. A number of templates are available to aid in generating goals, questions and metrics. اب ہم ان templates کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ٹیمپلیٹ فار پرپز آف جی کیو ایم ایپلیکیشن. اس کو آپ ذرا دیکھیں غور سے تو اٹ سیز ٹو کیریکٹرائز, ٹو ایویلویٹ اور پریڈکٹ اور موٹیویٹ دا پروسیس اور پروڈکٹ اور ماڈل اور میٹرک ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو اسیس, ٹو مینیج اور ٹو انجینئر, ٹو لرن اور ٹو امپروو اٹ. یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے, اس میں سے جو آپ کے سچویشن کے اوپر اپلائی کرے گا اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے. مثال کے طور پہ ہم ایک پرپز بنا سکتے ہیں کہ ٹو ایویلویٹ دا مینٹیننس پروسیس ان آرڈر ٹو امپروو اٹ, اور یہ ایک گول بن جائے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ ہے for defining goal or purpose of the GQM approach. ابھی آپ کے سامنے اگلے ویژول پر ٹیمپلیٹ ہے for perspective, for defining the perspective. یہ اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے: examine the cost or effectiveness or correctness or defects or changes or product measures from the viewpoint of a developer or a manager or a customer or any other resource that is associated with the project. اس ٹیمپلیٹ سے ہم ایک ویو پوائنٹ کو بہت بہتر طور پر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے: ایگزامن دی کاسٹ فرام دا ویو پوائنٹ آف دی مینیجر. تو اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض چیزیں ریلیونٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ ایگزامن دا کاسٹ فرام دا ویو پوائنٹ آف دا ڈیولپر, تو ڈیولپرز یوزلی ڈو ناٹ ہیو اے ویو پوائنٹ آن کاسٹ بیکاز دیٹس کنسیڈرڈ اے مینجمنٹ ایکٹیویٹی. آلدو یو کین سرٹنلی ڈیولپ اے گول اینڈ پرسو دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ وین وی آر یوزنگ measurements, when we have a measurement program and we are using GQM, we should have meaningful measurements, اور یہ بہت ضروری ہے. تھرڈ ویژول جو ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, that deals with or that describes to you a template for environment. It is defined as the environment consists of the following: process factors, people factors, problem factors, or methods, or tools, or constraints. اب اس کی ایگزامپل جو آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ the maintenance staff are poorly motivated programmers who have limited access to the tools that are necessary for their work. GQM approach also helps its users by providing guidelines for defining questions separately
for process related objects and product related objects. اسی طرح سب سے پہلے جو ہے وہ پروڈکٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور اس کے پھر اس کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے. اسی طرح جب ہم کوئی گول ڈیفائن کرتے ہیں تو انیشل اسٹیپس میں انیشلی آپ ایک کلیئرلی ڈیفائنڈ گول نہیں بنا سکتے. یو ہیو ٹو گو تھرو ریفائنمنٹ پروسیس جس سے پھر آپ کو خود بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جو گول ہے وہ یہ ہے. اور جیسے جیسے آپ یہ جی کیو ایم ٹیکنیک کو یا جی کیو ایم ماڈل کو بنانے میں آپ کو ایکسپرٹیز ہوگی, یو ول بیکم این ایکسپرٹ in defining goals as well. So when you start learning this, it'll not be possible for you to come up with a precise goal in the first attempt. تو ایک refinement process ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, not only for goals but also for questions, and then you may find that you have to define sub goals, and similarly this process can then be sort of decomposed, اور آپ ایک hierarchical structure کو مزید سب hierarchical systems میں یا سب GQMs کہنا چاہیے اس میں define کر سکتے ہیں. تو the objective of this discussion is that آپ کو یہ میں بتاؤں کہ first time آپ جب یوز کریں گے تو you'll not be able to come up with a precise goal, اور پھر آہستہ آہستہ ود ریفائنمنٹس آپ گولس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو آنسر, یو ول بی ایبل ٹو آسک اپروپریٹ اینڈ ایکوریٹ کویشچنز وچ آر لنکڈ ٹو دا گولز, اور ان کویشچنز کے جواب آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ادروائز یور میٹرکس ول ناٹ میک سینس. اگر آپ کو ان کویشچنز کے جواب کا علم ہی نہیں ہے تو پھر میٹرکس آپ کو اس کی ہیلپ نہیں کریں گے. میٹرکس بیسکلی پرووائڈ آنسرز اور پرووائڈ ڈیٹا ٹو ویلیڈیٹ دی آنسرز دیٹ یو ہیو ریزڈ. اسی طرح جو کویشچنز ہیں وہ جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے ایگزامپل میں دیکھا کہ آر لنکڈ اور کین بی لنکڈ ود مور دین ون ایٹریبیوٹس اینڈ اینٹیز, اور اسی طرح میٹرکس جو ہیں وہ دے کین بی لنکڈ ود ملٹیپل کویشچنس. تو اٹس ناٹ اے ون آن ون میپنگ, جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب ہم ایک اور ایگزامپل جو ہے جی کیو ایم کی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں میں, اینڈ دس از رپورٹڈ فرام لٹریچر. AT&T وتھ اے ویری فیمس کمپنی ڈیلز وتھ سافٹ ویئر اینڈ ادر telecommunication technologies. It used GQM approach to help determine which metrics were appropriate for assessing their inspection process. Their goals, questions and metrics جو انہوں نے ڈیولپ کیے اور لٹریچر میں ان کو رپورٹ کیا گیا ہے وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے AT&T کے گولز, کویشچنز اینڈ میٹرکس فار انسپیکشن پروسیس کے جو پلاننگ کا حصہ ہے اس سے متعلق ہیں, اور گول ان کا ہے کہ پلان کرنا ہے, پلان اینڈ انسپیکشن پروسیس. اس میں جو کویشچنز ہیں they have raised two questions. Number one, how much does the inspection process cost? And number two, how much calendar time does the inspection process take? یعنی کہ اگر آپ نے انسپیکشن پروسیس کو پلان کرنا ہو تو ان دو چیزوں کا آپ کو جواب چاہیے. کہ پہلے یہ بتائیں کہ کاسٹ کیا ہوگی انسپیکشن پروسیس کی, اینڈ نمبر ٹو کتنا وقت لگتا ہے اس چیزوں کو کرنے کے لیے. تو ان دونوں کویشچنس کے لیے 4 میٹرکس آئیڈینٹیفائی کیے گئے, اور وہ ابھی آپ ویژول میں دیکھ بھی رہے ہیں. دا فرسٹ ون از ایوریج ایفرٹ پر 1000 لائنز آف کوڈ. اس سے آپ کو ایفرٹ پتہ لگ جائے گی آف ڈفرینٹ پیپل. اور سیکنڈ میٹرک ہے پرسنٹیج آف ری انسپیکشنز, یعنی کہ آپ نے لیٹس سے کہ 10 انسپیکشنز کی ہیں, اس میں سے 3 آپ کو دوبارہ کرنی پڑی, تو دیٹس اے 30% ری انسپیکشن ریٹ. تھرڈ میٹرک از ایوریج ایفرٹ پر KLOC, اور یہ جو تھرڈ میٹرک ہے یہ ایسوشیٹڈ ہے
سیکنڈ کویشچن کے ساتھ، اور دیٹ ڈیلس ود دی ٹائم. اور فورتھ میٹرک اس میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے ٹوٹل 1000 lines of code inspected. So that will tell you the time aspect. تو 2 questions اور 4 metrics، یعنی کہ ہر question کے ساتھ یہاں پر 2 metrics جو ہیں وہ associate کیے گئے، and based on that they can know answers to the questions. Next visual میں AT&T goals, questions and metrics for inspection process. اس میں جو انسپیکشن کا پروسیس ہے مانیٹر اینڈ کنٹرول، وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے یا وہ ہمارا گول ہے، اور اس میں 3 questions آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. اور پہلا کویشچن ہے واٹ از دی کوالٹی آف انسپیکٹڈ سافٹ ویئر. دوسرا کویشچن ہے ٹو واٹ ڈگری ڈid the staff conform to the procedures. اور تیسرا کویشچن ہے واٹ از دا اسٹیٹس آف دی انسپیکشن پروسیس. ان تینوں کویشچنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ان کا آبجیکٹیو ہے مانیٹر اینڈ کنٹرول، اس کے ساتھ بڑی کلوزلی لنکڈ ہیں، کیونکہ اس میں مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے انسپیکشن پروسیس کی، اور ان کا کنٹرول بھی ہو رہا ہے. پتہ لگے کہ یہ پروسیجرز جو ہیں ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے یا نہیں، یا کتنے اسٹاف ہیں جنہوں نے نہیں کیا. they are able to control their inspection process much better if they know this data. تو پہلا کویشچن جو ہے واٹ از دی کوالٹی آف انسپیکٹڈ سافٹ ویئر، اس کے ساتھ 3 میٹرکس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اور وہ نمبر 1 از ایوریج فالٹس ڈیٹیکٹڈ پر 1000 lines of code، یعنی کہ ہر 1000 lines of code میں جو ایوریج فالٹس ہیں، وہ جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے فالٹس ہیں ان کا نمبر 1 ملے گا ہمیں. سیکنڈ از ایوریج انسپیکشن ریٹ، اینڈ نمبر 3 از ایوریج پریپریشن ریٹ. اب جتنا زیادہ پریپریشن ریٹ ہوگا وہ ایک پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی سافٹ ویئر کی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پریپریشن ریٹ بہت زیادہ ہے، آپ کو بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے اس کوڈ کو پڑھنے میں یا اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے کے لیے، تو آبویسلی یا تو اس کو اچھی طرح سے آرگنائز نہیں کیا گیا. تو دیٹ کین آلسو آئیڈینٹیفائی pointers or give you answers on the quality of the inspected software. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ میٹرکس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو نیکسٹ کویشچن ہے to what degree did the staff conform to the procedures. اس کے لیے 4 میٹرکس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. نمبر 1 یا آپ اسکرین پہ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، دیٹ از دی ایوریج انسپیکشن ریٹ، ایوریج پریپریشن ریٹ. اس سے بھی کنفارمنس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ پروسیجرز کو فالو کرنے کے لیے آپ پراپرلی پریپیئر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. نمبر 3 اسکرین پہ نمبر 6 ہے ایوریج لائنز آف کوڈ انسپیکٹڈ. اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کنفارمنس ہے یا نہیں ہے. اور نمبر 7 جو 7th میٹرک اوور آل اس گول کو میٹ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ پرسنٹیج آف ری انسپیکشنز. اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کنفارمنس کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر 0% ری انسپیکشن ہے تو یا تو آپ کا کوڈ بہت اچھا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر کوالٹی بہتر ہونی چاہیے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ لنک ہے کہ اگر آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی جو انسپیکٹڈ کوڈ ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور ری انسپیکشنس کوئی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کنفارمنس نہیں کر رہے آن دا پروسیجرس. تو ود ان دی کویشچنز آپ دیکھیں کہ آپ انٹیلیجنس پک اپ کر سکتے ہیں یوزنگ دا GQM اپروچ. تھرڈ کویشچن از واٹ از دا اسٹیٹس آف دا انسپیکشن پروسیس، اور اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے صرف ایک میٹرک سے کہ کتنی آپ نے 1000 lines of code انسپیکٹ کی ہیں. از اٹ 25,000 lines of code انسپیکٹ کی ہیں یا 5,000 lines of code انسپیکٹ کی ہیں. اس سے آپ کو انسپیکشن پروسیس کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ لگ سکتی ہیں. نیکسٹ ویژول ہے دیٹ از ان دا سیم پروجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دا امپروومنٹ آف دی انسپیکشن پروسیس. اس کے لیے 2 کویشچنس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، میٹرکس زیادہ ہیں. کویشچن نمبر 1 از ہاؤ افیکٹو از دی انسپیکشن پروسیس، اور کویشچن نمبر 2 از واٹ از دی پروڈکٹیوٹی آف دی انسپیکشن پروسیس. جو افیکٹونیس آف دی انسپیکشن پروسیس ہے اس میں 5 میٹرکس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. نمبر 1 از ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی. نمبر 2
is average faults detected per 1000 lines of code. Number 3, average inspection rate. Number 4, average preparation rate. And number 5, average lines of code inspection. इसमें से 2 metrics जो हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं, तो इससे ये भी आपको समझने में आसानी होगी कि एक metric कई questions को satisfactorily आंसर करने के लिए ज़रूरत होती है, और बाज़ दफ़ा एक metric सिर्फ एक question के साथ associated होता है. तो ये obviously depends on the question about the project and so forth, और metric कौन सा select किया गया. Collectively ये पांचों metrics जो हैं ये आपकी effectiveness of the inspection process में बता सकते हैं. मसलन defect removal efficiency अगर बहुत अच्छी है, over 90% है, 95% है, इसका मतलब है कि inspection process is working really fine, really nicely for you. इसी तरह सिर्फ inspection process में जो faults की detection है, ये defect detection है, per 1000 lines of code या K-log जिसको हम कहते हैं, वो अगर high है तो इसका मतलब है कि आपकी inspection जो है उसमें बहुत सारी defects जो हैं वो आप identify कर रहे हैं. इसी तरह जितनी ज़्यादा आपने lines of code, every lines of code inspect की हैं, उससे भी inspection process की effectiveness के बारे में collectively यानी कि इन पांचों metrics के साथ आप एक suitable, एक reasonable answer generate कर सकते हैं और अपने inspection process के बारे में conclusions और analysis कर सकते हैं. Second question है what is the productivity of the inspection process. अब productivity को identify करने के लिए, productivity को समझने के लिए 4 metrics की हमें ज़रूरत है, so that we know कि इस process को, क्योंकि basically जो measurement है वो that is measurement of the assessment, कि जो काम आप कर रहे हैं, जो आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसको evaluate करना है, उसको measure करना है. तो इसमें prediction वाली measurements नहीं है. तो इसमें जो metrics identify हुए हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि those metrics start with the number 6. It is average effort per fault detected. आपको effort का पता लगता है which is directly linked to the productivity measure. फिर average inspection rate and average preparation rate, इससे भी ये दोनों भी productivity को determine करने के लिए एक useful information या useful quantified information आपको दे सकते हैं. Finally, average lines of code inspected. So again, you look at the last 3 metrics, these have been reused from prior questions. तो जैसा कि मैं पहले भी बताया कि जो metrics हैं, multiple metrics support multiple questions, and this is an N-to-M or M-to-N relationship. So you're able to answer or you're able to satisfactorily know about or evaluate based on the metrics or based on the data that you have collected. तो जिन metrics के साथ आप ने इन questions को link किया है, उसको फिर आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, उसके जवाब आप दे सकते हैं, और जब आपको मिल सकते हैं उसके बारे में आप फैसला कर सकते हैं कि हमारा जो improvement का जो objective है वो हम meet कर रहे हैं या हम meet नहीं कर रहे. So let's now summarize the 3 levels of GQM. GQM model is basically a hierarchical structure starting with the goal at the very top. The goal specifies the purpose of the measurement, the object to be measured, issue that has to be measured, and the viewpoint from which you would want the measurement to be taken. So GQM goal has 3 coordinates and 1 purpose. GQM questions are basically derived from the goal. The goal is refined into 1 or more questions, and usually it breaks down the issue into major components. In general, we would like to ask 3 groups of questions. Group 1 is how can we characterize the object? So Group 1 questions are typically related to the objects of measurement, which are product, process, or resources. So we would like to answer how can we characterize the object with respect to the overall goal of the specific GQM model. Group 2 के questions जो हैं
They are addressed like how can we characterize the attributes of the object that are relevant with respect to the issue of the specific GQM model. ان کے پہلا جو question ہے, first set of questions deals with the object of measurement. Second is related to the attributes of the object that are relevant to the issue at hand. And third group جو ہے اس کو ہم اس طرح characterize کر سکتے ہیں کہ how can we evaluate the characteristics of the object that are relevant with respect to the issue of the specific GQM model. اس کی ہم تھوڑی سی اور ایگزامپل بھی ایک دیکھیں گے ابھی. GQM metric جو ہے once you have answered, you have developed the questions, we proceed with associating the question with appropriate metrics. And this is very interesting part, جیسا کہ ابھی ہم نے AT&T کے ایگزامپل کے حوالے سے بھی دیکھا, اس سے پہلے ہم نے effectiveness of process بھی دیکھا. So اور ایگزامپل بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. The factors we consider in associating questions with metrics are many. Among them is the amount and quality of the existing data. We would like to maximize the use of existing data if they are available and reliable. We don't want to collect data unnecessarily. We would also like to consider the maturity of the objects of measurements. We will apply the objective measures to more mature measurement objects, and we will use more subjective evaluations when we deal with informal or unstable objects. And this is very fair to do that, کیونکہ جیسے جیسے ہماری میچورٹی آتی ہے ویسے ہمارے میجرمنٹس بھی بہتر ہوتی جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کو پروسیس میچورٹی فریم ورک کے حوالے سے یہ علم ہے, اور جتنے زیادہ ہمارے میچور ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ میجریبل بھی ہوتے ہیں. Third factor is the learning process. GQM models need always refinement and adaptation. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ گولس کو بھی کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. یو وڈ وانٹ ٹو ڈیفائن سم تھنگ اینڈ دین ریفائن اٹ اینڈ یو ول الٹیمیٹلی ریچ اے گول which you are very clear about. So therefore the measures we define must help us evaluating not only the object of measurement but also the reliability of the model that is used to evaluate it. تو یہ تین چیزیں ہیں. اب ہم ایک اور ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہے to improve the timeliness of change request processing. تو اگر ہم تھوڑا سا sit back and see کہ جی اس کے گول کیا ہو سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ you can start with a goal. تو اس کا ہم نے کہا کہ improve the timeliness of change requesting system. تو اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو apparently is timeliness. We would want to improve the timeliness. اور جو آبجیکٹ ہے وہ چینج ریکویسٹ پروسیسنگ کا آبجیکٹ ہے, اور جو ویو پوائنٹ ہے obviously وہ پروجیکٹ مینیجر ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہے. اور یہ گولس کو میں اب آپ کو ایک ویژول دکھانا چاہتا ہوں ود ریسپیکٹ ٹو دس پرٹیکولر GQM ماڈل. سب سے پہلے گول ڈیفائن کرتے ہیں. گول از ٹو امپروو ٹائملینس آف چینج ریکویسٹ پروسیسنگ. پرپز از ٹو امپروو. The issue is the timeliness. The object is change request processing. Change request processing. This is a process object. And the viewpoint is project manager. Obviously اس goal کے اندر project manager کا ذکر نہیں تھا, viewpoint کا ذکر نہیں تھا, but it was implicitly defined کہ جی جب آپ کسی process کو improve کرنا چاہتے ہیں اور ایسے process کو جس کا changes کے ساتھ تعلق ہے, تو پروجیکٹ مینیجر ہی اس کا ایک ویو پوائنٹ بنے گا, obvious ویو پوائنٹ بنے گا. اس میں جو questions ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ we'll try to ask 3 groups of questions. 3 groups of questions is how can we characterize the object, جیسا کہ product, process or resource with respect to the overall goal of the specific GQM. تو اس میں example کے طور پہ اگر ہم 2 questions identify کریں group 1 کے, تو وہ آبجیکٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. تو واٹ از دی کرنٹ چینج ریکویسٹ پروسیسنگ اسپیڈ, یعنی کہ موجودہ چینج ریکویسٹ پروسیسنگ کس تیزی سے ہو رہا ہے یا کتنی ٹائملینس اس کے اوپر لگا, کتنا ٹائم اس کے اوپر لگ رہا ہے. نمبر 2 از دی ڈاکیومنٹڈ چینج ریکویسٹ پروسیس ایکچولی پرفارمڈ. یہ اس اگین ریلیٹڈ ٹو دی آبجیکٹ وی آر ڈیلنگ ود. گروپ 2 میں
ہم ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں. سو اس میں ہم نے 2 کویشچنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ واٹ از دی ڈیویشن آف دی ایکچوئل چینج ریکویسٹ پروسیسنگ ٹائم فرام دی ایسٹیمیٹڈ ون, اینڈ سیکنڈ از دی پرفارمنس آف دا پروسیس امپروونگ اور ناٹ. تو جو پروسیس آپ نے یوز کیا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. تھرڈ گروپ میں جو کویشچنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ہیں از دی کرنٹ پرفارمنس satisfactory from the viewpoint of the project manager, and is the performance visibly improving. اور جو تھرڈ گروپ آف کویشچنز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وی ٹپکلی اس کو میں فریز ایسا کیا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ایویلویٹ دی کیریکٹرسٹکس آف دی آبجیکٹ دیٹ آر ریلیونٹ ود رسپیکٹ ٹو دا ایشو آف دا اسپیسیفک جی کیو ایم. اب ہم اس جی کیو ایم ماڈل کی جو میٹرکس ہے, اس پرٹیکولر جی کیو ایم ماڈل کے جو میٹرکس ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ گول ہے, اس میں پرپز ہے ٹو امپروو, ایشو از دی ٹائملینس آف, آبجیکٹ از ٹو چینج ریکویسٹ پروسیسنگ, ان ویو پوائنٹ از دی پروجیکٹ مینیجر. کویشچنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, 6 کویشچنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کویشچن 1 از واٹ از دی کرنٹ چینج ریکویسٹ پروسیسنگ اسپیڈ. اس کے لیے جو ہم میٹرکس درکار ہیں وہ ایوریج سائیکل ٹائم, اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ پرسنٹیج کیسز آؤٹ سائڈ آف دی اپر لمٹ ہیں. کویشچن 2 ہے از دی ڈاکومنٹڈ چینج ریکویسٹ پروسیس ایکچولی پرفارمڈ. اس میں جو میٹرکس ہیں دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اٹس اے سبجیکٹو ریٹنگ بائی دی پروجیکٹ مینیجر. اینڈ سیکنڈ میٹرک از دی پرسنٹیج آف ایکسیپشنز آئیڈینٹیفائڈ ڈیورنگ ریویوز, یعنی کہ کتنے جو ڈیویشنز ریکویسٹس ہیں ریویوز کے دوران وہ آپ نے اپروو کی ہیں. سیکنڈ ویژول میں تھرڈ کویشچن ہے جس کے ساتھ 2 میٹرکس ایسوسیٹڈ ہیں. تھرڈ کویشچن از اسٹیٹڈ ایز واٹ از دی ڈیویشن آف دی ایکچوئل چینج ریکویسٹ پروسیسنگ ٹائم فرام دا ایسٹیمیٹڈ. اس کے ساتھ جو میٹرک ہے وہ کرنٹ ایوریج سائیکل ٹائم مائنس ایسٹیمیٹڈ ایوریج سائیکل ٹائم ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ ایوریج سائیکل ٹائم, اینڈ دیٹ انٹائر formula is multiplied by 100. Subjective rating by project manager, so the opinion of the project manager is also taken into consideration with respect to this. Question 4 is the performance of the process improvement. اس کے لیے ایک میٹرک آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ. It is defined as the current average cycle time divided by the baseline average cycle time and multiply that by 100. That gives you the percentage of improvement. Question number 5 is the current performance satisfactory from the viewpoint of the project manager? And this is a subjective rating given by the project manager. Only one metric is identified. Question 6 اس طرح اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ is the performance visibly improving, اور وہاں پر آپ جو میٹرک آپ کے پاس ڈیفائن کیا گیا ہے current average cycle time divided by the baseline average cycle time, and you multiply that by 100. And this is the same metric that we have used to answer question number 4. This was the example that I've shared with you with respect to the improvement of the timeliness of the change request processing system. اس میں بھی GQM کے آپ کو مختلف aspects دیکھنے کا موقع ملا ہے. We can use GQM with process maturity for identifying process improvements, and this is a very useful model. I encourage you to learn it and apply it in different areas. You can apply it in non-CS, non-computer science, non-software engineering areas as well, and you can define your goals and develop questions and apply and find metrics on different situations in different circumstances of life. I hope this was a very enjoyable, although some people consider metrics to be a very difficult and mathematical and boring subject, but it particularly this approach GQM is very useful because it links the goals with numbers, and we are able to clearly articulate our goals
with the help of questions and get results and get our performance with respect to the metrics that we collect. I at least find it very enjoyable. And with that, I hope you will do that too. And with that, I take leave of you. Thank you very much.